والدین ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا برتاؤ سکھائیں اور انہیں مہذب بنائیں۔ اچھا، یہ مہذب بنانے کے لیے، اچھا برتاؤ سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت انہیں دیں اور صبر بھی کریں، اور یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ وقت دینا اور یہ صبر کرنا لانگ ٹرم کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہم اپنے بچوں کے اندر چاہتے ہیں انکلکیٹ کرنا، وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے طریقے جو اختیار کیے جا سکتے ہیں، اس پہ جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جاننا کہ اگر بچے کے اندر یہ نظم و ضبط انسٹل کر دیا جائے تو ہوگا کیا۔ تو 3-4 ایسی سکلز ہیں جو بچہ نظم و ضبط سے سیکھ رہا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ پرابلم سالونگ ہے۔ فیوچر کے اندر بچہ پرابلم سالونگ اگر اس کے اندر نظم و ضبط ہے تو وہ سیکھے گا۔ اچھا، سیلف مینجمنٹ وہ سیکھے گا، کمیونیکیشن کرنا سیکھے گا، دوسروں سے، کلاس فیلو سے، فیملی سے کے اندر جو ریلیشن ہے اور اچھا ریلیشن رکھنا، یہ ان سے سیکھے گا۔ اب ہم اگر اس پہ جائیں کہ وہ کون سے ان شارٹ طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہم اگر بچوں کے اندر وہ انسٹل کر دیں تو بچے بڑی آسانی سے وہ نظم و ضبط کے اس راستے پہ آ جاتے ہیں، یا اچھا برتاؤ کرنے کے ایک مہذب بن سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی جو چیز ہے وہ میں کہتا ہوں شو اینڈ ٹیل، یعنی اپنے عمل سے سکھائیے۔ اگر آپ اپنے عمل کو ایک رول ماڈل کے طور پہ رکھتے ہیں، آپ خود ایک اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ خود مہذب ہیں، آپ خود نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں بینگ اے پیرنٹس، تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے جو چیز ہوگی وہ عمل سے سکھانا ہوگا۔ اگر آپ خود رول ماڈل ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اسٹارٹ فرام یور سیلف، یعنی شو اینڈ ٹیل۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حدود کا تعین کر دیجئے۔ حدود کا تعین کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر بچوں کی ایج وائز قوانین بنائیے، مختلف اصول بنا لیجئے، اور بچوں کے لیے ایسے ہونے چاہیے اصول و ضوابط کہ اس پہ بچے عمل بھی کر سکیں۔ اور یہ ایج وائز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایج کے ڈیفرنٹ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ جب وہ بچے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں سے بنوائیے، میں خود پرسنلی اس ایسے ایکسپیرینس سے گزرا ہوں کہ اگر آپ وہ بچے جو خاص طور پہ 10 سال 12 سال ٹین ایج کے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ خود سے کہیں کہ آپ خود رول طے کریں کہ گھر کے اندر کیا ہوں گے، اچھا کھانا کھانا ہے تو ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا ہے، برتن اٹھانے ہیں، ماما کی ہیلپ کرنی ہے، اسکول سے آنا ہے تو شوز جو ہیں وہ کہاں رکھنے ہیں، اس کی جو پراپر جگہ ہے، چینج کرنا ہے تو کیسے اور کس جگہ پہ ہے اس کی پراپر جگہ ہے، اور اس کا کوئی یعنی اس طرح کے جتنے جو حدود ایک مقرر کر دیں گے۔ لیکن اس میں بھی اہم یہ ہے کہ آپ جو بھی حدود کا تعین کریں اس پہ خود بھی عمل کر رہے ہو۔ ایک راستہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نتائج سے آگاہ کرنا، یعنی بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ یہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا اور ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ ایک تو یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے الفاظ کے اندر نہیں اور کیوں کا ورڈ نہ ہی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کرنا پڑ جائے تو بہت ہی کم ہو۔ تو جیسے بچے ہیں تو کھلونوں سے ان کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو انہیں پتہ ہو کہ اچھا یہ کام ایسا نہیں ہوگا تو مجھے شاید کھلونا نہ ملے، لیکن پھر بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بچوں کی وہ چیزیں جن سے ان کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو تو یہ نہ ہو کہ ان سے لے لی جائے۔ اسی طرح سے یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اچھے کام کے اوپر بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے اور اپنے الفاظ کا استعمال ایسا کیجیے کہ بچے ان کی تعریف بھی ہو لیکن اس سے آگے حوصلہ افزائی ہو کہ وہ تم نے بہت اچھا یہ کام کیا، آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا، آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا، یو ڈن گڈ جاب۔ سو اس طرح کے الفاظ جو ہیں بچے کے اندر یہ انسٹل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے کا جو رویہ جب چینج ہوتا ہے تو اس کی روٹ کاز پہ جائیے، تلاش کیجئے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بچے کا رویہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو آپ جب روٹ کاز پہ جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اچھا جو بیسک چیز ہے وہ کچھ اور تھی، جو سامنے نظر آ رہی تھی کچھ اور تھی۔ تو کئی بار ہم بینگ اے پیرنٹس سامنے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم فوری طور پہ ریاکشن شو کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کی بات کے اوپر پوری طرح دھیان دیا جائے۔ آپ جب بچے کی بات کے اوپر دھیان دیتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں تو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عموماً ہم جب بچہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس طرح توجہ نہیں دے پاتے،
تو جب وہ توجہ نہیں دے پاتے تو اس کے اندر یہ انکلکیٹ چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا بات جو ہے وہ کوئی کرنا ہے، یا کوئی والدین کہہ رہے ہیں یا بھائی کہہ رہا ہے یا بہن کہہ رہی ہے یا سوسائٹی یا ٹیچر یا کچھ بھی، تو یہ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، تو وہ بھی بات کو دھیان سے نہیں سنے گا. تو آپ اس کی بات دھیان سے سنیں، اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں. اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے اپنی غلطیوں سے سیکھیں. میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی بچے یقیناً بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ غلطی کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کو نظر انداز کیجیے. یہ میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ ایسا کریں گے تو بچہ خود ہی ندامت فیل کرتا ہے کہ اچھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. عموماً یہ کھانا ضائع کرنے میں، چیزیں پسند ناپسند میں بچوں کا ایسا رویہ ہوتا ہے، تو آپ نظر انداز کرتے ہیں تو اس طرح سے بچہ خود ندامت فیل کرتا ہے. اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے مشکلات. ہمیشہ یاد رکھیے کہ وقت کے ساتھ، ایج کے ساتھ جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو یہ ضرور بتائیے کہ یہ مشکلات آتی ہیں اور یہ دس از پارٹ آف لائف. تو ان مشکلات کے اندر آپ نے کیسے رہنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے طریقہ. اچھا ایک میں ٹپ کہتا ہوں کہ ہوتا ہے کہ کال ٹائم آؤٹ جس کو کہتے ہیں. آپ جب رولز اور ریگولیشن بنا لیتے ہیں کہ اچھا یہ حدود ہیں، اس طرح سے ہوں گی چیزیں، تو سم ٹائم آپ ناراضگی کا اظہار بھی کر لیتے ہیں. ناراضگی کا اظہار کر لیتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بچے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ روم کے اندر رہے گا، ہم باہر رہیں گے، تو اس طرح کے یہ لیکن ایج وائز ہوگا. تو اس طریقے سے بھی بچوں کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط ہم انکلکیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی اگر بیڈ بیہیویئر آتا بھی ہے بچے کو تو اس سے اچھا اس کا نعم البدل نکالیں. سم ٹائم والدین جو ہیں ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، وہ اپنی آسانی کے لیے وہ بیڈ بیہیویئر کا پھر بیہیویئر بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے بچہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بچہ اپنی ایج کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، تو والدین کی ایج بہرحال وہ نہیں ہوتی. اسی طرح یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بچہ سم ٹائم جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے یا وہ نظم و ضبط اور رولز کو فالو نہیں کر سکتا، تو بچے کو بھی ریلیکس کرنا چاہیے، اس کو ریلیکس ہونے کا وقت دیں. سم ٹائم بچہ خود ہی ریلیکس ہوتا ہے تو اسے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ پریکٹیکلی میں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ آپ ریلیکس کرتے ہیں تو بچے کو خود سے ریئلائز ہو جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ یہ چیز انسٹل ہو جائے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ محبت اور پیار اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ سختی کریں گے، سکرو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا. مختلف عمر کے بچوں کے لیے یعنی وہ اچھا برتاؤ کریں اور مہذب بنیں تو ایج کے مطابق جو ہے وہ مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. تو اگر میں 3 ایج کے اندر ڈیوائڈ کروں، ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو 4 سال تک ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چھوٹے بچے 2.5 سال کے 3 سال کے تو یہ چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، تو اس ایج کے مطابق بچوں سے اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے. اچھا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سم ٹائم وہ تنگ کرنے کے لیے بھی کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں، قانون توڑتے ہیں والدین کو، تو اس پہ غصہ نہ کیجیے، صبر کیجیے. اچھا اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی چیز کو جیسے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے کرے، تو یہ بھی ایک نیچرل ہوتا ہے، تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس ایج کے اندر جو ہے وہ بچے غصہ اور وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی اپنی کوشش ہونی چاہیے یا فیملی کے اندر رہتے ہوئے آپ کی اہلیہ ہیں اور پیرنٹس جو ہیں وائس ورثہ جو بھی، وہ ایک دوسرے پہ غصہ یا کوئی ایسی چیز ان بچوں کے سامنے نہ کریں. اسی طرح اس عمر کے اندر بچوں کی جو آپ نے قوانین یا اصول و ضوابط بنائے ہوتے ہیں تو وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ ایسا کریں گے کہ کسی ایک بچے کی سائڈ لیں گے، کھلونا توڑ دیا، لڑائی ہوگی، تو یہ فوری طور پہ یہ چیزیں ابزارو بچے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بیلنس جو ہے وہ بچوں کے اندر لے کر چلیں. یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بچے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی سیکھنے میں مختلف چیزیں اپنے ارد گرد جتنی ہوتی ہیں اس سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اس ایج کے اندر دے سکتے ہیں کہ اچھا کھلونے ہیں، آپ نے کھیلا ہے تو اب آپ باسکٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ اپنی جو ہوم ورک اپنی چیزیں وہ 4 سال کے بچے نے کر لیا کام، تو یہ
اپنی نوٹ بک یا بک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ بچوں کے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس ایج کے اندر بچوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، تو بچوں کو یہ بتانے کی اور بار بار بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ غصہ کرنا جائز ہے، لیکن کسی کو مارنا، کسی کی کوئی چیز اٹھا کے مارنا یا لڑائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ پازیٹیو جو ہے طریقہ، پازیٹیو الفاظ کے ساتھ بچوں کو یہ انسٹل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹے بچوں کا ہے۔ اب جو اسکول گوئنگ یعنی پرائمری کے بعد یا پرائمری جو ہے اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا رویہ وہاں پہ ان کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہ جو اسکول والی ایج ہوتی ہے، اس میں بچے غلط اور صحیح کا بھی فہم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لہذا والدین کو یہ بتانا چاہیے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اس طرح جو میں نے قوانین کی بات کی، تو اگر قوانین جو اصول و ضوابط گھر کے اندر ہیں، اگر آپ توڑیں گے تو اس سے کیا ہوگا، تو اس ایج کے بچے کو لازمی بتانا چاہیے۔ اسی طرح اس کا جو ارد گرد کا ماحول ہے، اس کے اندر کون سا رویہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا اختیار کرنا ہے، یہ بھی اس ایج کے اندر بچوں کو بتانا چاہیے۔ اس ایج کے اندر بچوں کو پراپر بتانا چاہیے کہ اچھا آپ نے شوز سے لے کر چینج کرنے سے، واش روم یوز کرنے سے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، کیونکہ اس ایج میں 6-7 سال میں بچہ اس ایج میں ہوتا ہے کہ اسے ساری یہ چیزیں بتا دی جائیں۔ ایون بچہ جو ہے وہ شاور لیتا ہے تو وہ دروازہ بند کر کے لیں، یہ سارا وہ آپ کو انسٹل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ رویہ خاص طور پہ جو ہے اس ایج میں بچوں کا ہوتا ہے، تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا برتاؤ کیا ہے، برا برتاؤ کیا ہے، سٹوریز کے ذریعے بہت ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اسکول کے بچوں کے لیے یہ چند چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں بچہ جو ہے وہ خود سے سیکھنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے فیصلوں پہ زیادہ انحصار کروں۔ یہ وہ جو ایج ہے جس میں پیار، محبت، سختی، بڑا توازن آپ کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے بچے کی دلچسپیاں کس چیز کے اندر ہیں اور کس کے اندر نہیں ہیں، اور جس کے اندر ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کو کیسے دور کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہ ایج ہے جس میں آپ کے بچے کو اور زیادہ ٹائم چاہیے، تو آپ اس ایج کے بچے کو جتنا ٹائم دیں گے، اور وہ ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، اس ٹائم کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم اس بچے کے لیے ہو، چاہے وہ منیمم 15 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، اور اس کی جو باہمی امور کی دلچسپی ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ بچے کی دوستیاں کہاں ہیں، اس کے کون سے دوست ہیں، کن کے ساتھ وہ زیادہ بات چیت کرتا ہے، کلاس کے اندر، اسکول کے اندر، جو بھی جہاں بھی اس کی دلچسپیاں ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کوئی ایسی مورلی یا ایتھیکلی کوئی ایسی آپ چیز فیل کرتے ہیں، اور یعنی اس ایج میں بچے سگریٹ نوشی یا ایسی چیز کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو والدین دیکھیں کہ وہ ان کے اندر تو یہ خرابی نہیں ہے، اگر ہیں تو اس کو دور کریں یا اس کو اوائڈ کریں بچوں کے سامنے۔ تو یہ 3-4 چیزیں اس ایج کے اندر، یہ ایج وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی جتنی زیادہ دوستی ہوگی اور پیار، محبت اور سختی کا جتنا توازن ہوگا، تو آپ بچوں کے اندر جو ہے وہ یہ ایک اچھا برتاؤ اور ایک اس سے مہذب جو ہے وہ شہری بنا سکتے ہیں۔